السلام علیکم فرینڈز، میں زیبونسا شیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کافی دن ہو گئے میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا ہے، کافی مصروفیت تھی اس وجہ سے۔ آج میں آپ کے اردو بال بھارتی 8ویں جماعت کی کتاب سے ایک سبق ہے وہ ہم آج دیکھیں گے۔ اس کی جو مشق ہے وہ حل کریں گے۔ بالکل ہمارا جو پہلا جو طریقہ میں نے استعمال کیا تھا کہ ہم ڈائریکٹ سبق کی تفصیلات نہ دیکھتے ہوئے ہم جو ہے ڈائریکٹلی مشق کریں گے، مشقی سوالات حل کریں گے تاکہ وہ حل بھی ہو جائے اور سبق بھی سمجھ میں آ جائے۔ کیونکہ بیسیکلی جو ہے اسکول میں تو ہم جو ہے پڑھتے ہی ہے، ٹیچرز ہمیں سبق وغیرہ جو ہے پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو ہم جو ہے یہاں پر مشق حل کریں گے۔ دیکھیں گے ہم سبق نمبر 4 موریشیس کی سیر۔ یہ سفر نامہ ہے، اس میں سے سبق لیا گیا ہے، تو وہ آج ہم دیکھیں گے۔ چوتھا سبق، تو یہ رہا چوتھا سبق موریشیس کی سیر۔ میں شروع کرنے سے پہلے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جو ہے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کیجئے۔ دھیرے دھیرے میں اپلوڈ کر رہی ہوں، مصروفیت زیادہ ہو جاتی ہے اس لیے میں نہیں کر پاتی ہوں، لیکن انشاء اللہ تعالیٰ جس طرح آپ لوگ پسند کریں گے، شیئر کرو گے اور کچھ نہ کچھ کمنٹس مجھ تک پہنچے گی تو میری حوصلہ افزائی ہوگی اور میں زیادہ سے زیادہ اپلوڈ کر پاؤں گی۔ اور ایسے بھی انشاءاللہ میری کوشش رہیں گی کہ میں جو ہے آپ تک معلومات پہنچاتی رہوں، چاہے وہ سبق ہے یا کوئی خبر ہے یا جو بھی ہے ہمارے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، وہ میری کوشش رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں۔ آپ کا یہ چوتھا سبق ہے اردو کی کتاب کا، موریشیس کی سیر۔ اس کی جو مصنفہ ہے ان کا نام ہے سغرا مہدی۔ ٹھیک ہے، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے سغرا مہدی۔ تو ہم مشقی سوالات دیکھتے ہیں۔ یہاں دیا گیا ہے، جان پہچان کی مدد سے ذیل کا شجری خاکہ مکمل کیجیے۔ یہ جو خاکہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو خاکہ دیا گیا ہے آپ کو، اس خاکے کو کہا گیا ہے شجری خاکہ۔ ٹھیک ہے، انگلش میں ٹری ڈائیگرام بھی کہا جاتا ہے اور اردو میں شجری خاکہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے اس شجری خاکے میں سب سے پہلے یہاں اوپر یہاں پر مصنفہ کا نام دیا گیا ہے سغرا مہدی، اور پھر یہاں سائڈ میں پوائنٹس دیے گئے ہیں، ان کا اصل نام، ان کے والد کا نام، ماموں کا نام، مومانی کا نام، پھر یہاں تاریخ پیدائش، مقام پیدائش، اعلیٰ تعلیم، تاریخ وفات اس طرح سے دی گئی ہے۔ تو یہاں اس باکس میں ہمیں ان کا اصل نام لکھنا ہے، والد کا نام لکھنا ہے، ماموں کا نام لکھنا ہے، مومانی کا نام لکھنا ہے۔ اس طرح سے ہمیں یہ جو شجری خاکہ ہے ہمیں مکمل کرنا ہے، تو ہم اسے مکمل کریں گے۔ یہاں ان کی ڈیٹیل دی گئی ہے، یہ گلابی اور یہ ہرے والے پیراگراف میں ڈیٹیل دی گئی ہے ان کی۔ ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے،
تو یہاں پر اوپر والی اسکرین پر معلومات ہیں اور نیچے جو ہے آپ کا مشقی سوال دیا گیا ہے، تو اس طرح آسانی سے ہم ڈھونڈ پائیں گے، ہے نا۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ اب سب سے پہلے یہاں اصل نام دیا گیا ہے، تو ایک سیکنڈ، ان کا اصل نام دیکھیں یہاں، ایک سیکنڈ دیکھیں یہاں ان کا اصل نام دیا گیا ہے سغرا مہدی کا اصل نام، یہ اسکرین تھوڑا ڈسٹرب کریے، ایک سیکنڈ میں دیکھ رہی ہوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ دیکھیے ان کا اصل نام یہاں دیا گیا ہے، اصل نام سید امامت فاطمہ، ٹھیک ہے، اسکرین پر آپ کو دکھ رہا ہوگا، یہ ہے اصل نام سید امامت فاطمہ تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دیا گیا ہے اصل نام، اس کے نیچے والد کا نام۔ اب ان کے والد کا نام کیا تھا؟ ان کے دیکھیں یہاں دیا گیا ہے، ان کے والد سید علی مہدی پولیس انسپکٹر تھے۔ ان کے والد کا نام یہاں ہے سید علی، اور یہاں آگے کی لائن میں دیا گیا ہے یہاں سید علی مہدی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے والد کا نام ہے۔ اب ماموں کا نام ڈاکٹر عابد حسین، یہاں ہے ڈاکٹر عابد حسین ان کے ماموں تھے، اور مومانی کا نام یہاں ہے صالحہ عابد حسین، یہ ان کے مومانی کا نام ہے، تو یہ آپ کو خاکے میں لکھ دینا ہے ان کا نام، ٹھیک ہے۔ پھر ہے تاریخ پیدائش، مطلب سغرا مہدی کی تاریخ پیدائش یہاں دی گئی ہے 8 اگست سن 1937، ان کی تاریخ پیدائش ہے۔ مقام پیدائش وہ بھی بازو میں دیا گیا ہے، بھوپال۔ اعلیٰ تعلیم، اب انہوں نے اعلیٰ تعلیم کہاں حاصل کی؟ تو انہوں نے اعلیٰ تعلیم دیکھیں یہاں دیا گیا ہے، اعلیٰ تعلیم جامعہ ملیہ اسلامیہ میں، ٹھیک ہے، جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی سے حاصل کی اعلیٰ تعلیم۔ پھر تاریخ وفات، اب ان کی وفات کب ہوئی، یعنی ان کا انتقال کب ہوا، تو وہ بھی یہاں نیچے گرین والے خاکے میں دیا گیا ہے۔ 17 مارچ سن 1914 میں ان کی وفات ہو گئی، یعنی کہ ان کا انتقال ہو گیا 17 مارچ سن 1914 میں، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمارا یہ جو شجری خاکہ ہے یہ مکمل ہو گیا۔ ابھی آگے ہم دیکھیں گے
دیکھیے یہ ذرا میں اسکرین ریکارڈر چلانے میں تھوڑا دشواری ہو رہی ہے، لیکن انشاء اللہ تعالیٰ آگے ایسا نہیں ہوگا، تھوڑا ایڈجسٹ کر لیجیے گا کیونکہ میں سیکھ رہی ہوں تھوڑا، تو بس تھوڑی آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ چلیے نیکسٹ آگے دیکھتے ہیں۔ سبق کا مطالعہ کر کے ذیل کی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ تو نمبر 1 ہے صرف نام لکھیے، مطلب یہ جو خاکہ آپ کو دیا گیا ہے یہ اور زوم نہیں ہوگا، اس طرح سے جو میں ڈبل اسکرین کر رہی ہوں تاکہ ایزیلی آپ لوگ سمجھ سکے، اسی لیے، ورنہ مجھے پھر وہ کیسا نا اسکرین اوپر نیچے کر کے آپ لوگ کو بتانا ہوگا، تو یہ اور زوم نہیں ہو سکتی ہے اوپر والی اسکرین، یہ والی جو میں بتا رہی ہوں، اور اس پر ایڈیٹنگ بھی نہیں ہو پا رہی ہے، بس یہ نیچے والے میں ہو رہی ہے، ٹھیک، اوکے۔ چلیے ٹائم نہ گواتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا آپ کو جو ہے یہ جو باکس دیے گئے آپ کو نام دیا گیا ہے، 4 نام دیے گئے ہیں اور ان کے سامنے جو باکس دیا گیا ہے ایرو کے ساتھ، اس باکس میں آپ کو نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلا ہے موریشس میں اردو پڑھانے والے۔ اب موریشس میں اردو پڑھانے والے یعنی وہاں پر اس باکس میں نام آئے گا، کون اردو پڑھاتا تھا موریشس میں، تو ہم دیکھیں گے یہ سبق میں کہ کون ہے وہ اردو پڑھانے والے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہاں دیا گیا ہے سبق کے، دیکھیے یہ جو گرین آپ کو دکھائی دے رہا ہے گرین پیراگراف، اس کے جسٹ نیچے پہلے پیراگراف میں دیا گیا ہے اطہر پرویز مرحوم جن کا تعلق مکتبہ جامع علی گڑھ سے تھا، وہاں اردو پڑھانے کے لیے عرصے تک رہے تھے، یعنی اردو پڑھاتے تھے وہ، تو یہاں آپ سے وہی پوچھا ہے موریشس میں اردو پڑھانے والے، تو کیا نام آئے گا؟ اطہر پرویز، ٹھیک ہے، اطہر پرویز، اردو پڑھانے والے اطہر پرویز، تو یہاں پہلے باکس میں آپ کو یہ نام ان کا لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے سیکنڈ نمبر پہ موریشس کی طلبہ، موریشس کی طلبہ وہ بھی آپ کے پہلے پیراگراف میں ہی ہے، دیکھیں یہاں ایک طالب علم یاسمین بودی بھی موریشس کی تھی، تو یہاں آپ سے موریشس کی طلبہ ہی پوچھا گیا ہے، یاسمین بودی، ٹھیک ہے، یاسمین بودی موریشس کی طلبہ، تو سیکنڈ والے باکس میں یاسمین بودی آئے گا، ٹھیک ہے۔ پھر تھرڈ ہے لکھنؤ کے میئر، لکھنؤ کے میئر، وہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ لکھنؤ کے میئر کہاں دیا گیا ہے۔ یہ جو سبق ہے یہ سفر نامہ ہے، مطلب مصنفہ جو ہے جنہوں نے موریشس کا سفر کیا ہے انہوں نے یہ سبق لکھا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے سفر کیا اور کن لوگوں سے ملاقات کی، وہاں کی جگہ کیسی ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، پوری تفصیلات اس سبق میں دی گئی ہے۔ چلیے مجھے جواب مل چکا ہے، ٹھیک ہے، یہ پیج نمبر 15 ہے، 15 کے نیچے کا یہ جو پیراگراف آپ کو دکھ رہا ہے، دیکھیے لکھنؤ کے میئر گپتا جی، یہ رہا لکھنؤ کے میئر گپتا جی، ہے نا، تو وہاں گپتا جی آ جائیں گے۔ پھر چوتھا ہے گارڈن والی پارٹی میں شریک متمول خاتون، مطلب جہاں مصنفہ گئی تھی وہاں گارڈن میں ایک پارٹی رکھی گئی تھی، تو وہاں پر متمولہ
खातून, मतमूला मतलब मशहूर खातून। देखें यहाँ पर दिया गया है कि गार्डन वाली पार्टी में शहर की एक मतमूल खातून से हमारी साथी फहमीदा बेगम की शनासाई हो गई थी। उनका नाम शाहिदा और काम बिजनेस था। ठीक है, तो साथी फहमीदा बेगम शनासाई हो गई थी, उनका नाम शाहिदा। देखिए वो जो मतमूला खातून पूछा है ना, ये है शाहिदा नाम है उनका। ठीक है, उनका नाम शाहिदा था। तो यहाँ चौथे जो बॉक्स है उसमें शाहिदा नाम आ जाएगा। ओके, चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। दर्ज-ए रवा खाका मुकम्मल कीजिए। अब यहाँ पर भी खाका दिया गया है आपको, मॉरिशस। फिर यहाँ दाएं तरफ दिया गया है, दाएं तरफ के बॉक्स में बोलचाल की ज़बान। बोलचाल की ज़बान देखिए इस पैराग्राफ में, ये जो पेज नंबर 16 है ना, उस पर सेकंड पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ में, ठीक है, थर्ड पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। मॉरिशस की बोलचाल की ज़ुबान ये है क्रेवल। क्रेवल मॉरिशस की बोलचाल की ज़बान क्रेवल है, तो यहाँ क्रेवल आ जाएगा बोलचाल की ज़बान में। फिर बाएं तरफ जो दिया है सरकारी ज़बान, सरकारी ज़बान यहाँ है, देखिए सरकारी ज़बान अंग्रेज़ी। ठीक है, सरकारी ज़बान वहाँ की क्या है, अंग्रेज़ी। तो आपके ये बॉक्स में अंग्रेज़ी आ जाएगा। फिर नीचे दाएं तरफ के नीचे वाले बॉक्स में थोड़ी बहुत बोली जाने वाली ज़बान, थोड़ी बहुत बोली जाने वाली ज़बान यहाँ है हिंदी और उर्दू। ठीक है, यहाँ दिया है हिंदी और उर्दू, वहाँ जो है थोड़ी बहुत बोली जाती है। ठीक है, फिर बाएं जानिब के बॉक्स में नीचे दिया है समझी जाने वाली ज़बान। समझी जाने वाली ज़बान फ्रांसीसी। देखिए फ्रांसीसी भी समझी जाती है, तो यहाँ नीचे बॉक्स में आ जाएगा फ्रांसीसी। ठीक है, इस तरह से जो सवाल नंबर 2 था वो खाका भी मुकम्मल हो गया हमारा। सवाल नंबर 3 देखते हैं, झेल का शजरी खाका मुकम्मल कीजिए। अब यहाँ पर भी एक शजरी खाका दिया गया है कि उन्वान है मॉरिशस में वाक़ उर्दू मरकज़। ठीक है, उर्दू मरकज़ हमें ये जो है आपका आखिरी पेज सफ़ा नंबर 17 पर आपको मिल जाएगा, आखिरी पैराग्राफ में, कि उसका मरकज़ देखिए यहाँ दिया गया है उर्दू मरकज़, उसका नाम, मरकज़ का नाम मतलब आपको पहले बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ दिया गया है पोर्ट लुइस में वाक़या उर्दू इंस्टीट्यूट। ठीक है, देखिए यहाँ उर्दू का मरकज़ है ना, उर्दू का मरकज़ है, तो वो मरकज़ का नाम क्या है, उर्दू इंस्टीट्यूट, ये नाम आ जाएगा उर्दू इंस्टीट्यूट, ये उर्दू का मरकज़ है। ओके, फिर सरपरस्त, अब वहाँ का उस इंस्टीट्यूट का सरपरस्त, तो देखें यहाँ सरपरस्त दिया गया है, बताया गया है सरपरस्त जनाब अहमद साहब, ये सरपरस्त है। उसके बाद है रूह रवा, आगे कंटिन्यू, वो भी हमें मिल गया है जवाब, यहाँ है रूह रवा। रूह रवा जनाब इनायत
حسین ایدن ہے، ٹھیک ہے، یہاں وہ بھی دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے جو ہے تین سوالات ہم نے یہاں حل کر لیے ہیں۔ تینوں میں جو ہے شجری خاکہ دیا گیا تھا تو وہ ہم نے حل کر لیے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آگے جو ہے ایک جملے کے جواب اور مختصر جواب دیکھیں گے، اور پھر آگے مفصل جواب بھی دیا ہے، اور پھر کچھ گرامر قواعد بھی دیے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی میں آگے کی ویڈیو میں اسے کنٹینیو کروں گی۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ویڈیو کیسی لگی، اور کچھ اس میں اصلاح کی ضرورت ہے تو وہ بھی ضرور بتائیے تاکہ میں کچھ اصلاح کر سکوں۔ اور اس کے علاوہ کچھ سبجیکٹ دیگر مضمون ہے، تاریخ ہے، جغرافیہ ہے، اور کچھ آپ کو اگر پڑھنا ہے تو وہ بھی آپ ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔